अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं इस टाइम शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर अंजुमान ताजरान ने उनके दोस्तों ने उनका चेलम का ख़त्म शरीफ का इनेकाद किया है और हम वहीं पे मौजूद हैं और उनके दोस्त अहबाब भी इधर मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब बताएं, ये आज क्या क्या ये कहते हैं कि अमीर बिलाल कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो सारी पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता चल गया, जैसे उसकी माशाल्लाह यूट्यूब पे आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की मेहरबानी है। अगर वो अच्छा इंसान ना होता तो आप लोग इस तरह तड़पते ना। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग तड़प रहे हैं, अवाम भी तड़प रही है। और वो नहायत ही नेक और अच्छा इंसान था, अच्छा बच्चा था, और ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया बेचारे के साथ। और बस हम लोगों ने आपस में, ये मलक साबर साहब ने, मक्खन भाई ने, शाह जी ने, ये हमारे जितने भी दोस्त हैं, मन्ना भाई, उन्होंने कहा यार असी अपना लहदा चैलेंज करना है, कुरान खानी करानी है और इधर अफ्तारी का अहतमाम किया हुआ है उसके साले सवाब के लिए, और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद अता फरमाए। अमीर बिलाल कैसा लड़का था, नौजवान था, पढ़ा लिखा था, वो इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वो दुश्मनी ख़त्म ना हुई? देखें जी, दुश्मनी को तो वो ख़त्म करना चाहता था, पढ़ा लिखा बच्चा था, उसका कोई ऐसा किसी किस्म का कोई ज़हन नहीं था कि दुश्मनी करनी है या ये करना है या वो करना है। लेकिन वो बेचारा बस जो ऐसे ही जो अंदर घटिया लोग होते हैं जाके जो दूसरी तरफ इंतशार फैलाते हैं, उसकी भीड़ चढ़ गया है। या और भी ऐसे कई वाक़यात हैं, आप मीडिया पे देखते होंगे, जो इतना ज़बरदस्त किस्म का उसके साथ जुल्म हो गया बेचारे के साथ। उसका कोई ज़हन नहीं था। उसको तो मैं कहता था कि तू पंजाबी बोले, अगर तू पढ़ान है तो वो तो उर्दू भी, उसको पंजाबी भी सही नहीं बोलनी आती थी क्योंकि दुबई में पढ़ा हुआ था। तो ये बस उसके साथ बेचारे के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे साथ मक्खन गुजर साहब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आज अमीर बिलाल का आप सब दोस्त और ताजर बरादर ही हैं, वो ख़त्म शरीफ दिलवा रहे हैं उसकी। और कैसा इंसान था, कैसा वो लड़का था? वो इंसान तो सबको पता चल गया है। मैं तो मेरा जैसे बेटो जैसा था, तो मैं उसकी क्या तारीफ़ करूं। वो पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ़ कर रहा है। वो जैसा था पूरा पाकिस्तान उसकी तारीफ़ कर रहा है। और ये आप नीचे लोगों से पूछें, ताजरों से पूछें, वो ताजरों के लिए एक दीवार था बदमाशों के आगे। बेसिकली वो एक दुश्मनदार आदमी था और लाहौर की एक जानी पहचानी शख्सियत थी और एक ताकतवर आदमी था जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता था, ताजरों को भी तहफ़्फ़ुज़ देता था। कोई ताजर भत्ता वगैरह भी वसूल होता था, उसने आके ख़त्म किया। बिल्कुल, अगर लाज इस इलाके में ना रहता होता और बदमाशों ने यहाँ से भत्ता वसूल करना था और ताजरों को इतना तंग करना था कि आप सोच भी नहीं सकते। बलाज की वजह से यहाँ पे कोई बत्ताखोर, कोई बदमाश नहीं आता था। बदमाश और चीज़ होती है, ताकतवर होना और चीज़ है। क्योंकि बलाज को अल्लाह ताला ने सोर्स दिए हुए थे, बिजनेस था, उनका दादा भी बिजनेसमैन था, उनका वालिद भी बिजनेसमैन था, वो खुद भी बिजनेसमैन था, उसका ठीक ठाक मतलब कारोबार था और वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करता था। कोई लोग उनके पास चले जाते थे, कोई अपनी फरियाद लेकर या कोई किसी के साथ कोई छोटी मोटी बदमाशी कर रहा होता था तो वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करता था, वो उसको प्रोटेक्ट करता था, वो उसको उसके काम आता था। वो उसी वजह से ये हमने आज इधर उसके जो ख़त्म शरीफ रखा है, उसी वजह से रखा है कि भाई हमारा भी हक बनता है। वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करता था और यहाँ इसलिए हमने ख़त्म शरीफ रखा है। उसके लिए दुआ खैर के लिए इंतज़ाम किया है। बिलाल तो पूरे पाकिस्तान का हीरो था। मलिक साहब ये बताएं कि एहसन शाह उसका बहुत करीबी भाइयों जैसा था, समझते थे, घर वाले भी समझते थे। अमीर बिलाल खुद भाइयों से बढ़कर उसको प्यार करता था। फिर वो ऐसा सांप निकला जिसने खुद ही डसा। क्या आपको एक भी पर्सन महसूस नहीं हुआ? आप ये अमीर बिलाल के करीबी थे, उनसे उठते बैठते थे, क्या आप कहीं भी ऐसा शुक शबा नहीं पहुंचा कि ये लड़का ऐसा हो सकता है? देखें जी, ये नहायत ही घटिया इंसान था, इसका खून भी गंदा था। मुझे तो पता था ये गंदा आदमी है, लेकिन वो शरीफुन नफ्स आदमी था, उसको नहीं समझ आ सकी बिलाज भाई को। मैंने उसको एक से ज़्यादा दफ़ा बोला है, पहले भी मैंने इंटरव्यू में बोला है कि ऐसे को बच। तो इस बारे में बाकी हमारे मतलब वकार साहब हैं, ये आपको बेहतर तरीके में बताएंगे। ये बिलाज भाई के बड़े क्लोज थे, ये भी उनको समझाते थे कि बिलाज भाई एहतियात करो, एहतियात करो। बाकी ये बताएंगे मतलब वकार। अस्सलाम वालेकुम सर। मलिक साहब बताएं कि एहसन शाह जो एक दोस्तों में, अब तो लोग दोस्ती पर एतबार करना छोड़ गए हैं, जैसा ये वाक़या हुआ है, क्या आपको कहीं एक लम्हे भी शक नहीं हुआ कि एहसन शाह ऐसी एक्टिविटी में मुलविस है? देखिए, इंसान जब दोस्त बनाता है ना तो एक साफ नीयत से दोस्त बनाता है। अगर आप एक तरफ एहसन शाह को देखते हैं तो दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि साबिर साहब की सूरत में, रिजवान साहब की सूरत में, शाह साहब की सूरत में, अपना सलाउद्दीन साहब की सूरत में, मक्खन भाई की सूरत में बलाज के दोस्त भी तो उसके साथ खड़े हैं। आप सिर्फ एहसन शाह को ना देखें, आप कैसर भट्ट को भी तो देखें ना।
آپ اس کے باقی دوستوں کو بھی دیکھیں. اگر ایک فیصلہ غلط ثابت ہوا تو اس کا انجام احسن شاہ بھگتے گا, اور ساری زندگی کے لیے اس نے اپنے خاندان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے لعنت وصول کی. دیکھیے, مخالف ہونا بری بات نہیں ہے, میں اپنے مخالف کا احترام کروں گا کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے, چاہے اس کے ساتھ میری جتنی مرضی دشمنی ہو. منافق ہونا بری بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہوں اور اس کے دوست بن کر اس کو دھوکہ دیں. بلاج کی جہاں تک آپ نے بات کی, بلاج تو اس علاقے کے لیے ایک مسیحا تھا. مسیحا کس طرح تھا کہ بلاج یہاں پر تاجروں کے, مظلوم کے, غریب کے تحفظ کی علامت تھا. اگر کوئی بندہ آپ دیکھیں بلاج مر گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, سب نے مر جانا ہے, آپ نیچے جائیں, آپ روڈ شو کریں. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, بلاج وغیرہ کا جو خاندان تھا وہ کئی صدیوں سے یہاں پہ آباد ہے, وہ یہاں پہ ہجرت کر کے نہیں آئے. بلاج کے پردادا, دادا, والد اور بلاج اور ان کے آنے, آپ ان کے بارے میں لوگوں سے جا کے پوچھیں. جی ہم نے کور کیا ان کو, تو پاکستان بننے سے پہلے کا بزنس ہے. آپ ایک طرف احسن شاہ کو دیکھتے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں کہ صابر صاحب کی صورت میں, رضوان صاحب کی صورت میں, شاہ صاحب کی صورت میں, اپنا صلاح الدین صاحب کی صورت میں, مکھن بھائی کی صورت میں بلاج کے دوست بھی تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ صرف احسن شاہ کو نہ دیکھیں, آپ کیسر بٹ کو بھی تو دیکھیں نا, آپ اس کے باقی دوستوں کو بھی دیکھیں. اگر ایک فیصلہ غلط ثابت ہوا تو اس کا انجام احسن شاہ بھگتے گا, اور ساری زندگی کے لیے اس نے اپنے خاندان کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے لعنت وصول کی. دیکھیے, مخالف ہونا بری بات نہیں ہے, میں اپنے مخالف کا احترام کروں گا کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے, چاہے اس کے ساتھ میری جتنی مرضی دشمنی ہو. منافق ہونا بری بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ہوں اور اس کے دوست بن کر اس کو دھوکہ دیں. بلاج کی جہاں تک آپ نے بات کی, بلاج تو اس علاقے کے لیے ایک مسیحا تھا. مسیحا کس طرح تھا کہ بلاج یہاں پر تاجروں کے, مظلوم کے, غریب کے تحفظ کی علامت تھا. اگر کوئی بندہ آپ دیکھیں بلاج مر گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, سب نے مر جانا ہے, آپ نیچے جائیں, آپ روڈ شو کریں. جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, بلاج وغیرہ کا جو خاندان تھا وہ کئی صدیوں سے یہاں پہ آباد ہے, وہ یہاں پہ ہجرت کر کے نہیں آئے. بلاج کے پردادا, دادا, والد اور بلاج اور ان کے آنے, آپ ان کے بارے میں لوگوں سے جا کے پوچھیں. جی ہم نے کور کیا ان کو, تو پاکستان بننے سے پہلے کا بزنس ہے. وہ کیسے لوگ تھے. اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو تاجروں سے بھتہ لینا چاہتے تھے, جو تاجروں کو بلیک میل کرتے تھے, جو مل کے قبضے کرتے تھے. تیفی بٹ نے یہاں پہ تاجروں کو بھتے کے لیے لیا. بالکل, اس طرح کے بارہا واقعات موجود ہیں. کچھ لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کا اظہار نہیں کرتے, ڈر کی وجہ سے نہیں کہتے. بالکل نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے بلاج نے 2011 سے جب اپنے والد کی شہادت کے بعد اپنا سارا انتظام سنبھالا, تب سے لے کر اب تک آپ شالم کے کسی بھی, ایون کے جو اس کے مخالف تاجر ہیں, جو اس کے کسی مخالف گروپ میں ہوں گے, ان سے بھی جا کر پوچھیں کہ آج تک ان کو بلاج کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا یا فائدہ پہنچا. ایون میں اگر کوئی مر جائے اس کے بعد اس کی گواہی دینی چاہیے, کیونکہ آپ نے روزہ محشر اس گواہی پہ پہرا دینا ہوتا ہے. اس کے مخالف کے بارے میں بھی اگر کسی نے آ کے اس سے بات کی نا, تو اس نے آ کے کہا کہ درگزر کریں, کوئی بات نہیں, بچیں, لڑائی سے بچیں. لیکن یہ ظلم ہے کہ آپ کسی کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل کر دیں, اس کا سوچیں ہی نا. جب یہ احسن شاہ وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں نا, تو یہ بات ثانوی ہو جاتی ہے. سر یہ ایک لعنت نہیں بن گیا؟ لیکن ہمارا فوکس اصل ملزم کی طرف رہنا چاہیے. احسن شاہ کی طرف جب ہم بات لے کر جاتے ہیں تو توجہ اصل ملزموں سے ہٹاتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی تک جو اصل ملزم ہے وہ کہاں پہ ہیں. پولیس نے ابھی تک گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو گرفتار سر گوگی بٹ کا تو نام میرے خیال سے اب نہ تو پولیس لیتی ہے. سر تیفی بٹ کا نامینیٹ ملزم میں مرکزی ملزم ٹھہرایا گیا ہے. پہلے گوگی بٹ صاحب تھے, لیکن گوگی بٹ صاحب کا نام اب عمران کشور صاحب کا انٹرویو ہے ڈی آئی جی کا, اس میں سے تیفی بٹ کا اب تیفی بٹ دبئی سے انگلینڈ چلا گیا ہے, اور انگلینڈ میں ریڈ وارنٹ ہمارا اور انگلینڈ کا ایسا کوئی نہیں ہے کہ ان کو لا سکے. جو ہمارے پاس اصل چیز ہوتی ہے نا جس پہ کیس چلنا, تو وہ ہوتا ہے ایف آئی آر پہ کیس چلنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بلاج کے قتل کی ایف آئی آر ہے, مدعیوں نے اپنا الزام کس پہ عائد کیا ہے. ہمیں اس ایف آئی آر کے مطابق اپنے ملزمان چاہیے, ان ملزمان کے خلاف کارروائی ہو, اور اس کے بعد یہ جو آپ باقی باتیں کرتے ہیں نا جی, وہ سارے کے سارے بعد کی ثانوی چیزیں ہیں, وہ بعد میں آتی ہیں. ہمیں اپنی توجہ اصل ملزمان کی طرف رکھنی چاہیے, کہ اصل ملزمان کو پکڑنا چاہیے. سر آپ کیا کہتے ہیں, اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, ڈیجیٹل میڈیا نے تو کور کیا جتنا سوشل میڈیا نے اس کو ہائیڈ کریٹ کی ہے امیر بلاج قتل کیس کی, کیا اس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ دیکھیے بالکل, میں بلاج کی فیملی کی طرف سے, اس کے دوستوں کی طرف سے, سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بڑا شکر گزار ہوں.
ان کا شکر گزار ہوں جس طرح سے جسٹس فار امیر بلاج ہیشٹیگ 18 فروری سے لے کر آج تک چل رہا ہے اور تمام پلیٹ فارمز پہ جسٹس فار امیر بلاج کے حوالے سے روزانہ ٹاپ ٹرینڈز ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان تھا 29 سال کا, اس نے کسی کا برا نہیں کیا تھا, لوگ اسے دیکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج 40-41 دن گزرنے کے باوجود بھی وہ ٹرینڈز میں موجود ہے. اگر آپ کوئی بھی دیکھ لیں اس پہ اگر کوئی ایف آئی آرز وغیرہ مخالفین نے کروائی بھی تھی تو وہ بھی ایف آئی آرز ختم ہو گئی ہوئی تھی, اس کا تو ایسا کوئی کرمنل ریکارڈ ہی نہیں تھا. اب سر کیس کو منطقی انجام تک کب تک دیکھ رہے ہیں اور کب تک امیر بلاج کے جو قاتل ہیں وہ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے؟ یہ تو دیکھیے جی, اب پولیس دیکھ رہی ہے, پولیس نے جو ٹائم لیا ہے اس پہ فیملی دیکھے گی کہ پولیس اس پہ کیا کرتی ہے. سر کیا وجہ ہوئی کہ یہ جو لڑائی ہے 30-40 سال پرانی یہ کیوں نہیں ختم ہوئی؟ کیونکہ امیر بلاج پڑھا لکھا نوجوان لڑکا, وہ ان چیزوں سے بالکل ہی دور رہنا چاہتا تھا, اس نے سوشل ایکٹیویٹی اپنی بڑھا دی, اس کو یہ نہیں پتا کہ میری ایک دشمنی بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کا جواب تو بلاج اس سوسائٹی سے, اس پولیس سے, اس انتظامیہ سے مانگ ہی رہا ہے نا. اس کی جو لاش ہے وہ یہی تو جواب مانگ رہی ہے کہ ایک شخص اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا, میں دشمنی کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتا, لیکن قانونی طور پہ جو معاملات ہیں ان کو لے کر چلنا چاہتا ہوں. اب یہ تو سوسائٹی جواب دے, اس ملک کی انتظامیہ جواب دے, پولیس جواب دے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہ ہو سکی, اور اگر وہ مرڈر ہو گیا تو اس کے بعد ابھی تک اس کے قاتل کیوں نہیں گرفتار ہوئے. اب کہتے ہیں جو ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آئی ہے, جو ان کی ہولو پوائنٹ گولی جو ان کو لگی ہے, اور وہ ان کے والد صاحب بھی جب قتل ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ تب بھی ان کو ہولو پوائنٹ گولی لگی تھی. تو یہ ہولو پوائنٹ گولی ایک ایسی گولی ہے جس میں 99% چانس کم ہوتا ہے کسی کو لگے اور وہ بچ جائے. بالکل, دیکھیے نا جی, آپ پیٹرن دیکھیں نا, پیٹرن فالو کیا گیا, جیسے اس کے والد کو قتل کیا گیا اسی پیٹرن پہ اس کا مرڈر ہوا. ٹھیک ہے, تو ہمارا اس کو مختصر کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بلاج کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. کیا اب یہ لڑائی ختم ہوگی جو ختم ہونے جا رہی تھی, کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب لڑائی ختم نہیں ہوگی؟ دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ مختصراً میں یہ کہوں گا کہ بلاج کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. یہ ناظرین امیر بلاج کے دوست ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ ان کا آج ختم شریف ادا کر رہے ہیں, اور ان کو سال ثواب کے لیے یہاں پہ سارے ان کے دوست یہاں پہ موجود ہیں, اور ہم بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اور امیر بلاج کے قتل کا انصاف ضرور ملنا چاہیے جو بھی ہو. اور اس ٹائم جو عمران کشور صاحب ہیں, جو DIG انویسٹیگیشن ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور بہت جلد امیر بلاج کے جو قاتل ہیں جو اس ٹائم ملک سے باہر ہیں ان کے تک پہنچا جائے گا. بتایا جا رہا ہے کہ تیفی بٹ جو اس ٹائم دبئی چھوڑ کے انگلینڈ شفٹ ہو گئے ہیں, اور وہ ذہنی مریض بھی ہو چکے ہیں. جب اتنا وہ سوشل میڈیا پہ ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض بھی ہو چکے ہیں. آپ نے بتانا ہے کہ جسٹس فار امیر بلاج کو انصاف ملنا چاہیے, یہ آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے. حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.